نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کے تصدق سے مونا سیدہ کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کے اس حسین دن ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں. اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مونا سیدہ میں بسنے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آج کے دن امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانے والوں کو اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم قبلہ پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب کا کہ جن کے حکم پر آپ لوگوں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. محترم سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک پرانا خاندانی رشتہ اور تعلق ہے. گو میری ساری ذمہ داریاں مرکز منہاج القرآن پہ اور صرف محترم قبلہ شاہ صاحب کے حکم پر میں مسلسل پیچھے پورا ہفتہ وزٹ میں تھا. کشمیر اور بکھر کے علاقوں میں تھا. وہاں سے جو آج کی واپسی ہے وہ فقط شاہ صاحب کے حکم پر ہے. گو میرا بنیادی علاقہ بادشاہ پور ہے لیکن مہینے میں بڑے کم دنوں کے لیے گھر بھی آنا جانا ہوتا ہے. اللہ رب العزت سادات کے ساتھ ہماری یہ محبتیں ہمیشہ قائم رکھے، دائم رکھے اور یوم قیامت بھی سادات کرام کے ساتھ انہی محبتوں کا فیض رب کائنات عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے اس بزم کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابتداءً یہ نکتہ سمجھیں گے کہ لفظ عشق مصطفیٰ جب بولا جاتا ہے تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لفظ عشق مصطفیٰ اس ٹائٹل اور اس اصطلاح کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے.
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس اصطلاح کا تعلق یا افسانوں سے ہے یا ڈراموں سے ہے۔ گفتگو کے ابتدائی حصہ میں یہ جانے گے کہ عشق مصطفیٰ کا تصور اس صدی کا ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ کا تصور یہ قرآن مجید میں رب کائنات کا عطا کردہ ہے، اور احادیث مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کا اپنا عطا کردہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس تصور کو سمجھنے کے لیے آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں۔ گویا رب کائنات یہاں پہ ایمان کو جوڑ رہا ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ، ایمان کو جوڑ رہا ہے نسبت مصطفیٰ کے ساتھ۔ گویا اللہ پیغام دے رہا ہے کہ ایمان والے فقط وہ ہیں جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد مصطفیٰ کو چاہتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی جان سے بڑھ کر سونے مصطفیٰ کو چاہتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی جان سے بڑھ کر تاجدار کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ اب سامعین غور کریں، قرآن مجید سورۃ التوبہ کو پڑھیں، وہاں بھی رب کائنات نے محبتوں کا توازن سمجھایا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا والوں، ایک طرف دنیا میں تمہاری محبتیں، رشتوں کی محبت، دنیا کے قریبیوں کی محبت، پھر مال کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، گھر بار کی محبت، اللہ ایک طرف یہ دنیا کی ساری محبتیں گنوا رہا ہے، دوسری طرف فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ایک طرف دنیا کی محبتیں ہیں، دوسری طرف محبت مصطفیٰ ہے۔ رب کہتا ہے اگر مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی ایک شے کی محبت بھی غالب آ گئی تو انتظار کرو اس وقت کا کہ تم پہ اللہ کا عذاب اتر آئے۔ آئیے قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھتے جائیں۔ کہیں اللہ فرماتا ہے ایمان والا وہ ہے جو سونے مصطفیٰ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے چاہتا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے اگر دنیا کی کسی شے کی محبت رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب اتر آئے گا۔ اب سامعین، ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو راز سمجھ آنے لگا ہے، انسان اس دنیا میں 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کتنی چیزیں بھئی؟ بات پیچھے تک سمجھ آ رہی ہے؟ انسان 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مال سے محبت، والدین سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، اور سب سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت۔ انسان ان 4 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ گویا دنیا کی ساری محبتیں ان 4 چیزوں میں جمع ہیں۔ اس کی ایکو کم کریں، بیس بڑھائیں۔ تو سامعین غور کریں، جو انسان
اس دنیا میں ان 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، مال سے محبت، والدین سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، اور سب سے بڑھ کر بولیں اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان کا آغاز تمہاری محبت کے کمال سے ہوگا۔ سب سے زیادہ انسان کس شے سے محبت کرتا ہے؟ وہ سارے بولے اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ مال کی محبت نیچے رہ گئی، والدین کی محبت نیچے رہ گئی، بیوی بچوں کی محبت نیچے رہ گئی، سب سے بڑھ کر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اے اپنی جان سے پیار کرنے والے، جان سے محبت کرنے والے، ادھر دنیا کی سب سے بڑی محبت تیری جان کی ہے۔ دوسری طرف ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے دنیا میں جان سے محبت کرنے والے، اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، ایمان کی چاشنی چاہتے ہو، تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت کرنا ہوگی۔ گویا مالک کائنات ایمان کی تعریف سمجھا رہا ہے، ایمان کا تعارف کروا رہا ہے کہ اگر ایمان کی تعریف لینا چاہو تو سمجھو کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں کہیں ایک طرف دنیا کے نقصان کا خدشہ ہو، دوسری طرف محبت مصطفیٰ کی بات ہو۔ دنیا میں ایک طرف رشتوں کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو، دوسری طرف نسبت مصطفیٰ کی بات ہو۔ انسان کے ایک طرف دنیا سے جانے کا ڈر ہو، دوسری طرف تعلق مصطفیٰ ہو، ایک طرف زندگی اور موت کی بات ہو، دوسری طرف ادب مصطفیٰ ہو، ایک طرف مرنے کا ڈر ہو، دوسری طرف تعظیم مصطفیٰ ہو، تو کامل ایمان والا وہ ہے جو کہہ دے آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ ایک جاں تو کیا دونوں جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایمان ہے، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب سامعین محترم جب یہ راز سمجھ گئے کہ ایمان اپنی جان سے بھی بڑھ کر سونے محبوب سے محبت کا نام، اپنی جان سے بھی بڑھ کر سونے حبیب سے محبت کا نام ہے۔ اب آئیے سمجھے کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ لفظ عشق رائج ہے ہماری اردو میں اور فارسی میں۔ جب عربی لٹریچر کو دیکھیں گے تو وہاں پہ لفظ حبن ہوگا تنوین کے ساتھ، اور اسی کے کمال کی طرف جائیں گے تو اشد و حبن بن جائے گا، وہ عربی لٹریچر ہے۔ اردو میں لفظ عشق ہے۔ اب غور کریں کہ عشق کی علامات کیا ہیں۔ ہمارے ہاں عشق کی بھی علامات تو کوئی ہوں گی نا، تو وہ عشق کی علامات کیا ہیں؟ اگر کوئی انسان کسی کی خاطر مال بھی لٹا دے، اگر کوئی انسان کسی کی خاطر گھر بار چھوڑنے پہ آ جائے، اگر کوئی انسان کسی کی خاطر اپنی جان بھی دینے پہ آ جائے، یہ عشق کی علامات سمجھا رہا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی انسان اگر کسی کی خاطر مال لٹانے پہ آتا ہے، گھر بار چھوڑنے پہ آتا ہے، اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کرتا،
बेइज्जती के ताने छोड़ देता है, दुनिया के सारे मामलात छोड़ने पे आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई इसे क्या हो गया, ये दीवाना बन गया, ये क्या बोले, दीवाना हो गया, ये किसी की खातिर पागल हो गया, ये मजनू बन गया, इसे किसी से इश्क हो गया, इसे किसी से इश्क हो गया। अरे लफ्ज़ इश्क की अलामत समझो, अगर कोई इंसान किसी की खातिर माल की परवाह नहीं करता, किसी की खातिर घर बार की परवाह नहीं करता, किसी की खातिर रिश्तों की परवाह नहीं करता, यहां तक कि अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता, तो हम कहते हैं कि ये आशिक बन गया, ये आशिक बन गया। अरे बिला तस्बीह बिला मिसाल, अब कुरान को पढ़ो, अहदीस मुस्तफा को पढ़ो, रब्बे कायनात फरमाता है अगर ईमान चाहते हो तो मेरे मुस्तफा पे माल लुटाना पड़ेगा। हाय हाय, अगर ईमान चाहते हो तो मेरे मुस्तफा की खातिर माल भी लुटाना होगा। अगर घर बार छोड़ने पे आए, घर बार छोड़ने होंगे, रिश्ते छूटते हैं छूट जाएं, दुनिया छूटती है छूट जाए, मौत आती है तो आ जाए, लेकिन ताल्लुक मुस्तफा न छूटे। दुनिया वालों अब सोचो, इसे इश्क नहीं कहते तो कहते क्या है? तो दुनिया की अलामात से और कुरान की तालीमात से, दुनिया की अलामात से और कुरान की तालीमात से राज समझ गए कि ईमान सारा इश्क मुस्तफा का नाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान सारा ताल्लुक मुस्तफा का नाम है, ईमान सारा निस्बत मुस्तफा का नाम है। अब यहां पे मोना सैयदा में कोई बसने वाला जवान कल सवाल करे कि चले अल्लामा साहिब आपने कुरान मजीद से लफ्ज़ इश्क का तस्वुर तो समझा लिया, तो हमें बताएं क्या सहाबा हुजूर से इश्क करते थे? जिन्होंने देखा क्या वो हुजूर से बोले इश्क करते थे? तो सामीन जान लो, हमारी निगाह में तो ये सवाल करना ही बेअदबी है। क्यों? सहाबा किराम की जिंदगियों को देखो, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर आगे देखते चले जाओ, हर सहाबी की जिंदगी का लम्हा लम्हा इश्क मुस्तफा से इबारत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वक्त में रहते हुए मैं कोशिश करूंगा कि खुलाफाए राशिदीन चारों सहाबा किराम की जिंदगी का एक एक वाकया इश्क मुस्तफा के हवाले से आपकी सिमातों तक पहुंचा दूं। सबसे पहले हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें। अभी मुसलमानों की तादाद 39 थी, मुसलमानों की तादाद 39 थी। मेरे सोने आका अलैहिस्सलाम रात के पहर हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर में इन 39 सहाबा को बुला के अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। एक रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। हजरत सिद्दीक अकबर इश्क में खड़े हो गए, आका की बारगाह में अर्ज करते, सोने आका मेरा दिल करता है कि सहने हरम हो, काबातुल्लाह के सामने खड़ा हूं, सामने मक्का के सारे काफिर हों और मैं मक्का के कुफार को खिताब करके कहूं कि ये सारे बुत जिनके तुम पूजा करते हो ये झूठे हैं, खुदाई के लायक एक जात अल्लाह की है। उस अल्लाह ने मेरे यार को अपना सच्चा रसूल बना के भेजा है। मेरे आका ने हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाया कि अभी मुसलमान तादाद में कम हैं,
کافر مضبوط ہے، نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آرزو من میں لیے بیٹھ گئے، لیکن تڑپ اندر سے اٹھتی رہی۔ چند دنوں کے بعد حضرت صدیق اکبر کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے گئے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے گئے۔ دن کا وقت تھا، جب بیت اللہ شریف میں پہنچے، حرم میں پہنچے تو چاروں طرف دیکھتے ہیں کفار اپنی ٹولیاں لگا کے بیٹھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، دیگر کفار بیٹھے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے نہ رہا گیا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مکہ کے کفار کو بلاتے ہیں، سرداران قریش کو بلاتے ہیں، اے ابو جہل آؤ میری بات سنو، ابو لہب آؤ میری بات سنو۔ کفار جمع ہوتے گئے، جب سارے کفار آ گئے تو حضرت صدیق اکبر خطاب شروع کرتے۔ حضرت صدیق اکبر خطاب فرماتے کافروں سن لو، مکہ کے سرداروں سن لو، یہ سارے بت لات منات عزا ہبل یہ سارے جھوٹے ہیں، خدائی کے لائق ایک بھی نہیں، خدائی کے لائق ایک ذات میرے اللہ کی ہے، خدائی کے لائق ایک ذات اللہ کی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی الصمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے، اور اسی اللہ نے میرے یار کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا۔ اب سوچیں اگر کسی کے سامنے اس کے خدا کو جھٹلایا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کفار نے صدیق اکبر پہ حملہ کر دیا، حضرت صدیق اکبر پہ تشدد شروع کر دیا، ان ظالموں نے صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ اپنی طرف سے شہید کر کے گئے۔ حضرت صدیق اکبر بے ہوش پڑے ہیں، گھر والوں کو پتا چلا تو اٹھا کے لے گئے، پورا دن گزر گیا، حضرت صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ رشتہ داروں کو بلایا گیا، دور دراز سے رشتہ دار اکٹھے ہونے لگے، دوسرا دن پورا گزر رہا ہے، صدیق اکبر کو ہوش نہیں آتا۔ ارے تیسرا دن ہے، دور دراز سے بھی سارے رشتہ دار آ گئے، رشتہ دار کہتے ہیں اگر ابو بکر کی جان نہ بچ سکی تو ہم بدلہ لیں گے۔ ارے تیسرا دن آ گیا، حضرت صدیق اکبر کو ہوش آیا، تیسرے دن حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آتا ہے، سارے گھر والے دوڑ کے قریب آتے، باپ قریب آ گئے، ماں قریب آ گئی، رشتہ دار قریب آ گئے، پوچھتے ہیں ابو بکر بتا تیرا حال کیا ہے؟ اے ابو بکر بتا تیرا حال کیا ہے؟ ارے صدقے جائیں صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ پر، صدقے جائیں صدیق اکبر کے تعلق مصطفیٰ پر۔ گھر والے پوچھتے ہیں ابو بکر تیرا حال کیا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں ارے میرا حال پوچھنے والوں مجھے چھوڑو، ما فعل برسول اللہ، ما فعل برسول اللہ، ارے مجھے چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے حبیب کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے پیتم کا حال کیا ہے۔ گھر میں ابھی کوئی ایک فرد بھی مسلمان نہیں تھا، سارے گھر والے ناراض ہو کے چلے گئے اور کہتے گئے کیسا دیوانہ ہے، ہمیں تیری فکر لگی ہے، تجھے کسی اور کی لگی۔ ماں تھی، سرہانے بیٹھی رہی، ماں کہتی ہے بیٹا 3 دنوں سے بھوکے بھی ہو، پیاسے بھی ہو، زخمی بھی ہو، ایک گھونٹ پانی کا لے لو۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہتے ہیں ماں میں اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتاروں گا جب تک مجھے میرے یار کی خبر نہیں آئے گی۔ ارے مونا سیدہ کی سرزمین پہ بسنے والوں، صدیق اکبر کی اس کیفیت کو دیکھ کے سوچو تو صحیح، اسے عشق نہیں کہتے تو کہتے کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے تھے سیرت دینے کے لیے، تعلیمات دینے کے لیے، بس عمل 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 کرتے جاؤ، نبی کی ذات سے معاذ اللہ رشتہ نہ بھی ہوا تو گزارا ہو جائے گا۔ آئیے یہ سوال حضرت عمر فاروق سے پوچھے کہ پہلے عمل ضروری ہے یا پہلے یار سے رشتہ ضروری ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے۔ کیا کرنے؟ طواف کعبہ کرنے۔ عمرہ شریف کا ارادہ ہے۔ اور بھئی آپ لوگ جانتے ہیں کہ طواف کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ حجر اسود کو چومنے سے، حجر اسود کو چومنے سے، بوسہ دینے سے۔ اور اگر رش زیادہ ہو، حجر اسود کو چوم نہ سکے تو کیا کرتے ہیں؟ استلام، دور سے کھڑے ہو کر اشارہ کرنا، اسے استلام کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے قریب گئے، حجر اسود کو چومنے لگے، اپنے لب حجر اسود کے قریب کیے، چومنے لگے، چوما نہیں، اچانک لب پیچھے کر لیے اور حجر اسود سے کچھ باتیں کی۔ آج وہ باتیں سنیں جو حضرت عمر فاروق نے حجر اسود سے کی۔ آپ نے حجر اسود کو یوں اشارہ کیا، فرماتے انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود، عمر فاروق جانتا ہے کہ تو فقط ایک پتھر ہے۔ آئے ہائے، تو فقط ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے نفع دے سکتا ہے۔ بے شک۔ اب غور سے اگلے سوال کا جواب دیں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حجر اسود کو چومیں تو حجر اسود نفع دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اونچا بولیں۔ دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حجر اسود نفع دیتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اب تھوڑا سوچئے گا، اب یہاں پہ ہم اپنی مانیں یا حضرت عمر فاروق کی مانیں؟ بولے کس کی ماننی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی مانیں تو پھر اپنی کہاں گئی؟ اور اپنی مانیں تو حضرت عمر فاروق کی کہاں گئی؟ لیکن گھبرائے نہیں، راز کھلنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود سے یہ باتیں کر کے قیامت تک کے ایمان والوں کو اپنا عقیدہ سمجھایا ہے۔ قیامت تک کے ایمان والوں کو عقیدہ صحیحہ سمجھایا ہے کہ دنیا والوں سن لو، اگر کوئی کہے کہ حجر اسود از خود نفع دیتا ہے تو وہ سمجھ لے حجر اسود از خود نفع نہیں دیتا، از خود نفع نہیں دیتا۔ بھئی کیسے پتا چلا؟ اب حضرت عمر فاروق کے اگلے جملوں پہ غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں لا تضر ولا تنفع، نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے نفع دے سکتا ہے، بل یقبلک، اے حجر اسود اس کے باوجود عمر تمہیں چومتا ہے۔ آئے ہائے، اس کے باوجود عمر تمہیں
چومتا ہے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ تو کعبے میں جڑا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ تو گناہ چوسے گا، بل یقبل النبی، عمر اس لیے چومتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر فاروق اپنا عقیدہ سمجھا رہے ہیں، اے حجر اسود سے نفع لینے والوں، ہے حجر اسود کو چوم کر گناہ بخشوانے والوں، حجر اسود ہر کسی کے گناہ نہیں چوسا کرتا، ہائے ہائے، حجر اسود ہر کسی کے گناہ نہیں چوسا کرتا، کیوں؟ حجر اسود بھی نفع اسے دیتا ہے جس کے من میں مصطفیٰ بستے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حجر اسود بھی فائدہ اسے دیتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں نسبت مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوتا وہ ساری زندگی حجر اسود کو چومتا پھرے، حجر اسود اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ یہ عقیدہ حضرت عمر فاروق سمجھا گئے۔ یہاں تک تو محدثین کی بات کی، محدثین سے آگے بڑھیں تو عارفین کچھ اور کہتے ہیں، عشاق اس سے اگلے درجے کی بات کرتے ہیں۔ اور عشاق کیا کہتے ہیں؟ عشاق کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو نہیں چوما، عشاق کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو نہیں چوما، لیکن لب تو حجر اسود پر تھے، لب تو حجر اسود پر تھے۔ عشاق کہتے ہیں ظاہراً لب تو حجر اسود پر تھے، لیکن حضرت عمر فاروق حجر اسود کو نہیں چوم رہے تھے، وہ سونے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو سامعین، حضرت عمر فاروق کا بھی عقیدہ سمجھ آیا کہ باقی سارے اعمال بعد میں ہیں، تعلق مصطفیٰ پہلے ہے۔ اب آئیے حضرت عثمان ذو النورین کا ذکر کریں رضی اللہ تعالی۔ اب سیرت کی جو کتاب اٹھائیں گے واقعہ مل جائے گا، اب تفصیلی دلائل کا وقت نہیں ہے۔ یقیناً آپ صبح سے چل رہے ہوں گے تو کئی بزرگ احباب جوان تھکے ہوئے بھی چہرے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں دلائل پہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ وہ جس نے دلائل لینے ہوں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب ہے سیرت الرسول، سیرت الرسول کا مقدمہ جلد نمبر 1 اٹھائیں گے، یہ سارے دلائل آپ کو مل جائیں گے کہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ کیا؟ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری ہے۔ میرے آقا مدینہ سے چلے مکہ کی طرف عمرہ کر دیں، جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے کفار نے آقا کا قافلہ روک دیا۔ اب میرے آقا کا قافلہ حدیبیہ میں رکا، کفار مکہ میں ہیں، مذاکرات ہونے لگے، اور میرے آقا نے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 2 یا 3 دن مذاکرات ہوتے رہے، آخر میرے آقا نے کمزور شرائط پر معاہدہ طے کر لیا، معاہدہ طے کر لیا، اور اس معاہدہ کی سب سے پہلی شک تھی کہ مسلمانوں کے نبی اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ معاہدہ طے پا گیا، لکھا گیا،
جب معاہدہ لکھا گیا اس وقت حضرت عثمان غنی مکہ میں تھے. ٹیشو مل جائیں گے. حضرت عثمان غنی مکہ میں تھے، حرم شریف میں تھے، اللہ کا گھر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. توجہ کریں گے، اللہ کا گھر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. کفار حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں اے عثمان، آپ کے نبی تو عمرہ کرنے اگلے سال آئیں گے، آپ کو اجازت دیتے ہیں آگے بڑھے عمرہ کر کے جائیں، آگے بڑھیں عمرہ شریف کر کے جائیں. اب سامعین محترم، آپ کا فتویٰ چاہتا ہوں، چونکہ مفتی آج آپ کو بنا جاؤں، کل فتوے اگر لگیں تو آپ ہی لگے، آپ ہی نپٹاتے رہیں. آپ تھوڑا غور سے سوال کا جواب دیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اونچا بولیں گے. عبادت ہے. حجر اسود کے بوسے لینا اللہ کی عبادت ہے. صحیح صفا و مروہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا اللہ کی عبادت ہے. اور یہ وہ حرم ہے جہاں پہ ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. اب غور سے فتویٰ دینا، حضرت عثمان غنی کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ عقل کا مفتی کہتا ہے عثمان آگے بڑے طواف کعبہ کر کے جائیں. آقا باہر حدیبیہ میں ہیں، عثمان غنی حرم میں ہیں. کفار نے کہا عثمان عمرہ کر کے جائیں. عقل کا مفتی بولا عثمان بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو طواف کے لیے، اب طواف کر کے جاؤ، حجر اسود کو چوم کے جاؤ، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے جاؤ، صحیح صفا مروہ کرتے جاؤ. ارے عقل کا مفتی بول بول کے کہتا تھا عمرہ کرتے جاؤ. عشق کا مفتی بول کے کہتا تھا ارے یہ تو کعبہ ہے، مصطفیٰ اس کعبے کا بھی کعبہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء ماشاء. عقل کہتی کہ آگے بڑھے کعبہ کا طواف کر کے جائیں. عشق کہتا یہ تو نمازوں کا کعبہ ہے. عشق کہتا یہ تو شریعت کا قبلہ ہے. عشق کہتا یہ تو ظاہری عبادت کا قبلہ ہے. اور اس قبلے کی اپنی تعریف یہ ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، اس کا تو اپنا تعارف اتنا ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. اس کعبے کی تو اپنی تعریف اتنی ہے. جب کفار نے کہا نا عثمان آپ کے نبی اگلے سال آئیں گے، آپ آگے بڑے طواف کر کے جائیں، یہ جملے سننے تھے کہ حضرت عثمان غنی پہ رکت طاری ہو گئی. آپ پہ رکت طاری ہو گئی. آپ نے کفار کو کہا ارے کافرو، تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کوئی نہیں سمجھا، تم نے ہمارے ایمان کی روح کوئی نہیں سمجھا. ارے یہ تو کعبہ ہے، اس کعبے کا بھی کعبہ اور رخ مصطفیٰ ہے. اسی لیے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور حضرت خواجہ غلام فرید، وہ کوٹ مٹھن والے سائیں، وہ فرماتے ہیں کس رنگ سے فرماتے ہیں کہ سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ تے خود مینڈا یارے. حضرت عثمان غنی کی کیفیات کیا تھی؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکے کفار کو خطاب کر کے کہتے ہیں واللہ
ما अतूफ बिही हत्ता यतूफ बिही रसूल अल्लाह, फरमाते काफिरों सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तक मेरे मुस्तफा काबा का तवाफ नहीं करते उस वक्त तक मैं भी काबा का तवाफ नहीं करूंगा। तो सामीन हजरत उस्मान गनी का अकीदा भी जान गए कि ज़ाते मुस्तफा पहले हैं, बाकी सारा कुछ बाद में है। आइए अब इख्तिताम पर हजरत मौला कायनात का अकीदा समझे। हजरत मौला अली शेर खुदा का अकीदा क्या है, इस राज को समझते हैं। वाक़या मशहूर है, इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं कि जब आराम मुस्तफ़ा पर मौला कायनात ने नमाज असर कुर्बान कर दी, मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज असर अदा फरमा चुके थे और मौला कायनात की नमाज अभी रहती थी। मेरे आका ने फरमाया अली गोद बिछा दो, आराम करना चाहते। अब मौला अली के एक तरफ रब की नमाज थी, दूसरी तरफ यार का दीदार था। हजरत मौला कायनात हुजूर से ये अर्ज नहीं करते हुजूर 1 मिनट दे दें बस नमाज पढ़ लूं, ऐसा नहीं कहते। फौरन गोद बिछा दी, मेरे आका आराम करने लग गए। जब नमाज मगरिब का वक्त हुआ मेरे आका बेदार हुए। बेदार होते ही मेरे आका मौला अली से सवाल करते हैं अली क्या असर पढ़ ली थी? उठते ही सवाल है कि अली असर पढ़ ली थी। अब बोलने वालों बड़े सियाने लोग हो, वो नबी जो आराम फरमाने के फौरन बाद पूछ सकता है, तो जब आराम करने लगे थे उस वक्त नहीं पूछ सकते थे? बोले पूछ सकते थे तो पूछा क्यों नहीं? इसलिए नहीं पूछा कि सोने मुस्तफा कयामत तक के आने वाले इंसानों को मौला अली का अकीदा देना चाहते थे। अब मेरे आका पूछते हैं नमाज, मौला अली अर्ज करते हैं हुजूर अभी रहती है। मेरे आका ने फरमाया होगा अली फिर अब कज़ा का रास्ता है, सूरज तो डूब गया, कज़ा कर लें। मौला अली ने अर्ज किया होगा सोने आका आपकी गोद का पाला हूं, पहली बार आंख खोली तो दीदार आपका किया, परवरिश आपकी गोद में पाई और उस वक्त से नमाजी हूं जब अभी नमाज फर्ज भी ना हुई थी। तो सोने आका सारी जिंदगी अदा पड़ी है, आज कज़ा कैसे कर दूं? आज कज़ा कैसे कर दूं? मेरे आका ने लाड से पूछा होगा अली फिर क्या चाहते हो? अली फिर क्या चाहते हो? मौला अली ने भी लाड से फरमाया होगा सोहने आका मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अर्ज करते हैं सोने आका सूरज को पलटा दे, मैं कज़ा नहीं करता, मैं अदा पढ़ूंगा। अब हजरत अनस बिन मालिक बयान करते, दीगर सहाबा रिवायत करते हैं कि आका ने उंगली का इशारा किया, सोने आका ने उंगली का इशारा किया। सहाबा कहते हैं इधर उंगली का इशारा था, हम देख रहे थे, यूं लग रहा था सूरज को जैसे रस्सी से बांध के खींचा जा रहा है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इशारा नहीं किया, रब की बारगाह में सूरज पलटाने के लिए एक दुआ भी की। बस यहीं पे मैं गुफ्तगू एंड पे समेट के खत्म कर दूंगा। मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में सूरज पलटाने के लिए एक क्या की? दुआ की। आइए वो दुआ के अल्फाज सुनते जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में
اور ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ان علیاً کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد الیہ الشمس. آقا دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا. آئے ہائے آئے علی، یہ لفظ سوچا بولے مولا علی تیری اطاعت میں تھا. آپ پیچھے تک کوئی بندہ خاموش نہ رہے، سب جواب دے. سوچیں نماز ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے یا چھوڑ دینا؟ نماز ادا کرنا. مولا علی ادا کر کے بیٹھے تھے یا چھوڑے بیٹھے تھے؟ مولا علی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں. اور مولا علی کی گود میں سر کس کا تھا؟ سونے آقا کا سر اقدس. تو ذہن میں ایک سوال اٹھے گا، سونے آقا مولا علی تو آپ کی دید میں رب کی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، اور آپ عرض کرتے ہیں کہ اللہ علی تیری اطاعت میں تھا. یہ راز سمجھ نہیں آتا. علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. ارے میرے مصطفیٰ کی دعا کے یہ الفاظ ہمیں نکتہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوتا ہے وہی اطاعت خدا میں ہوتا ہے. جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوتا ہے وہی اطاعت خدا میں ہوتا ہے. اور جو اطاعت مصطفیٰ میں نہیں ہے وہ نمازیں پڑھ کے بھی خدا کی اطاعت میں نہیں ہے. اب اس پر سند قرآن کی دینے لگا. قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں. لفظ اطاعت قرآن مجید میں کم و بیش 38 بار آیا ہے، 38 ٹائم. لفظ اطاعت قرآن مجید میں 38 ٹائم، 38 مرتبہ. بولیں گے سارے کتنی بار؟ 38 بار. ان 38 میں سے 20 مقامات وہ ہیں جہاں پہ حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے. ان 38 میں سے 20 مقام وہ ہیں جہاں حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے. اب 38 سے 20 نکل گئے، پیچھے کتنے بچے؟ 18. اب ذہن سوچ رہا ہوگا کہ باقی 18 مرتبہ اللہ کی اطاعت کا ذکر ہوگا، چونکہ شان میں بڑا کون ہے؟ اپنا عقیدہ بتائیں، شان میں بڑا کون ہے؟ مقام میں بڑا کون ہے؟ رفعت میں بڑا کون ہے؟ تو عقل کہتی ہے 20 مرتبہ تو اپنے مصطفیٰ کو ساتھ ملا لیا، جوڑ لیا، تو اب 18 بار جب مولا بڑا تو ہے تو تیری اطاعت کا ذکر ہوگا، تو تیری اطاعت کا ذکر ہوگا. لیکن قرآن کو پڑھتے جائیں، 38 میں سے 20 مقامات پر حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے. باقی 18 مقامات پر حکم اطاعت خدا کے لیے نہیں ہے، فقط اطاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے. فقط اطاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے. لوگوں سمجھو. اب ذہن سوال کرتا ہے مولا قرآن کلام تیرا ہے، نازل کرنے والا تو ہے، بھیجنے والا تو ہے. تو نے جب 20 جگہوں پر سونے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے تو اب صرف مصطفیٰ کا ذکر الگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ چلیں اگر الگ ذکر کرنا ہی تھا تو 17 مرتبہ رسول کی اطاعت کا ذکر کرتا، ایک بار تو کہتا صرف میری کر لو، صرف ایک بار تو کہتا
کہ میرے رسول کو چھوڑ کے میری اطاعت کر لو، تو رب کائنات کا جواب آتا ہے 15ویں صدی والوں تمہاری عقل میرے سامنے تھی، 15ویں صدی والوں تمہاری سوچیں میرے سامنے تھی، اگر ایک مرتبہ بھی رسول کو چھوڑ کر فقط اپنی اطاعت کا ذکر کرتا تو تمہارے لیے رسول سے فرار کا راستہ بن جاتا، تمہارے لیے رسول کریم کی فرار کا راستہ بن جاتا، اس لیے رسول سے فرار کا راستہ نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہوں اگر اطاعت دو کی کرنی ہے، آخری جملے بولے، اگر اطاعت دو کی کرنی ہے تو پھر میری بھی کرو، میرے مصطفیٰ کی بھی کرو، اگر اطاعت دو کی کرنی ہے پھر اطاعت خدا کی بھی کرو، مصطفیٰ کی بھی کرو، اور اگر دل چاہے کہ ایک کی چھوڑنی ہے اور ایک کی کرنی ہے، اگر دل چاہے کہ ایک کی چھوڑنی ہے اور ایک کی کرنی ہے تو پھر ایمان والو مجھ خدا کی اطاعت کو چھوڑ دینا، مصطفیٰ کی اطاعت کو تھام لینا، اور اگر مصطفیٰ کی کرتے رہے تو میری رب کی اطاعت ہوتی رہے گی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو سامعین محترم، آج کے جشن میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے، آج کے جلوس سے میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یار کی محبت سینے میں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آئیے اپنا رشتہ سونے حضور سے مضبوط کرے، اپنا تعلق پیارے مصطفیٰ سے مضبوط کرے۔ اگر رشتہ پیارے آقا سے مضبوط ہو گیا پھر ایمان بھی بچ جائے گا، اعمال بھی بچ جائیں گے، اور یوم قیامت حضور کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، والدین کی دعائیں ہیں، سادات کرام کا فیض ہے، اور میرے قائد، میرے شیخ، میرے استاد حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبتوں کا فیضان ہے۔ میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم قبلہ سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب کا۔ رب کائنات آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔